بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پکا نشئی اور بدکار تھا، آج لوگ میری مثالیں دیتے ہیں۔ گالی، فلم اور مار پیٹ۔ میری پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں عزت پامال کرنا گھر کے اندر یا ہر بڑے چھوٹے بیوی اولاد کو گندی سے گندی گالی دے دینا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ میں وہ انسان ہوں جس کا کوئی بچپن نہیں۔ میں نے بھی بچپن میں اپنے والد صاحب سے گالیاں کھائی اور والدہ کو بھی یہ ایسے مظالم سہتے دیکھا۔ پھر گھر سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوق پڑا کیونکہ ہمارے گھر میں یہ کام باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ والد صاحب کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ وہ بات بات پر سختی کرتے، مارتے پیٹتے، نہ جیب خرچ دیتے اور نہ ہی گھر سے باہر جانے دیتے۔ وقت گزارنے کے لیے گھر پر ہی روزانہ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی فلم لگا دیتے۔ میری کوئی عملی زندگی نہیں تھی، لوگوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ میری تمام تر صلاحیتیں اجاگر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں۔ میں کوئی کام کرنے کے لائق نہیں تھا، بچہ تھا۔ ان حالات میں کبھی سوچتا کہ خودکشی کر لوں اور کبھی میں چاہتا کہ اپنے والد کو مار دوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور تھا۔ کالج میں نشہ کی علت لگ گئی۔ جب جوان ہوا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں بری صحبت کا شکار ہو گیا، وہاں پر بری دوستیاں لگی، چنانچہ میں نشے کی علت اور کئی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ پڑھائی میں بہتر ہونے کے بجائے بالکل ناکام ہو گیا۔ گناہوں اور غلاظتوں بھری زندگی میں مزید ڈوبتا چلا گیا۔ زنا، بدکاری جیسے گناہوں میں رنگ چکا تھا۔ ان گناہوں سے روکنے اور بچانے والا گھر میں کوئی فرد موجود نہ تھا، جس وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا پہنچا۔ مجھے زندگی میں سکون کی تلاش تھی۔ ان علتوں میں مبتلا ہونے کے بعد سکون کی بجائے مزید پریشانیاں اور مصائب میں مبتلا ہو گیا۔ میرا ایک اور روگ جادو تھا جس کا بچپن سے شکار تھا۔ مختصر یہ زندگی میں ہر طرف مایوسی اور تباہی کے علاوہ وہ کچھ نہ بچا تھا۔ برسوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ قریب تھا کہ شاید اپنی زندگی ختم کر لیتا، مگر اللہ جل شانہ کی شان کریمی متوجہ ہوئی۔ ایک مخلص کے ذریعے عبقری سے تعارف ہوا، پھر آپ کی روحانی محفل کو سننا شروع کیا، جس کے بعد ایسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ میں جس رہبر اور رہنما کی تلاش میں تھا وہ مل گیا۔ روحانی محافل سننے کی برکت سے زندگی میں خاموشی کے ساتھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نشہ سے نجات مل گئی اور مجھے اس علت سے سخت نفرت ہو گئی۔ آپ کے بتائے ہوئے روحانی اعمال کرنے کی برکت سے گناہوں سے دوری اور نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کالج میں ہم جماعت لڑکے میرے سامنے بیٹھ کر نشہ کر رہے ہوتے، مگر نشہ کرنا تو دور کی بات، میں ان کے پاس بھی نہ جاتا۔ میں خود اور وہ سب حیران ہوتے کہ یہ بندہ اتنے سال سے ہمارے ساتھ ہے مگر یہ نشے سے کیسے بچ گیا۔ انہوں نے مجھے نشوں پر لگانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت عطا فرمائی۔ آہستہ آہستہ مجھ سے زنا اور دوسرے عیب بھی چھوٹ گئے۔ یہ صرف روحانی محفل اور اس میں ہونے والے روحانی اعمال کی برکت سے ممکن ہوا۔ پرانے خاندانی روگوں کا خاتمہ۔ مجھ پر بہت سخت جادو تھا اور ہمارا خاندان اس جادو کی وجہ سے متاثر تھا، حتیٰ کہ یہ مسائل میری پیدائش سے ہی ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میری رگوں میں جادو خون کی طرح دوڑتا تھا اور ہر وقت طبیعت خراب رہتی تھی۔ گھر میں جنات سامنے حاضر ہو جاتے تھے، جو کھاتا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا اور جو دوا کھاتا تھا وہ بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ 22 سال سے جادو میں گھرے اور جنات کے ڈسے ہوئے آج عبقری سے ملنے والے روحانی کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک، پکا نشئی اور بدکار تھا، آج لوگ میری مثالیں دیتے ہیں۔ خوش باش، سکون اور عافیت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بیماریوں سے نجات۔ جادو کی وجہ سے میں اور میرے گھر والے بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ نئے سے نیا روگ لگ جاتا، کبھی صحت، کبھی ظاہری شکل و صورت کا، کبھی جسمانی، اور پھر جو چیز انٹرنیٹ سے دیکھی یا کسی سے سنی بس پھر اسے آزماتا تھا، پھر بھی کوئی حل نہیں نکلتا تھا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہی نہیں تھا۔ میرا ذہن ہمیشہ قدرت کے خلاف سوچتا تھا۔ اپنے آپ کو، لوگوں کو اور گھر والوں کو بس
کوستا رہتا تھا۔ اب کریم ملا، اللہ کا کرم ہوا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے ہم گھر والوں کو جادو کے خاتمے کے لیے وظیفہ دیا۔ یا ممیتو یا قابضو، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا فرمایا۔ اعمال کی برکت سے جادو کا خاتمہ ہو گیا، زندگی میں چین اور سکون نصیب ہوا۔ صحیح اور غلط کی پہچان۔ مجھے اپنی ذات پر یقین نہ تھا اور زندگی کی شکست و رخت سے اللہ پاک پر سے بھی یقین ختم ہو گیا تھا۔ ساری زندگی عاملین سے واسطہ پڑا رہا، حتیٰ کہ پورے ملک کے بڑے بڑے گدی نشینوں اور عاملین کے پاس ہم گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بس کوئی دعا کرتا تھا اور کوئی ڈرامے، اور ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ تسبیح خانے سے نسبت کے بعد قرآن اعمال اور وظائف نے اپنا اثر دکھایا اور ہمیں کچھ امید ملی۔ پھر وہ امید میرا یقین بن گیا اور شیطانی چیزوں کا خاتمہ ہوا۔ آج مجھے اپنی ذات پر اور اپنی ذات سے پہلے اللہ پر اور اسے مرشد پر پورا یقین ہے، اور یہ کامل یقین ہی میری کامیابی کی دلیل ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان ہوئی، کچھ کر دکھانے کی طلب اور جذبہ پیدا ہوا۔ یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھ سے کوئی خیر کا کام بھی لے گا۔ گناہوں بھری زندگی سے نکلنے کے لیے عبقری سے ملنے والی برکات کا لکھنا بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، تاکہ میری طرح باقی مخلوق خدا بھی مستفید ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔